107 وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ تمہارا کوئی ولی بھی نہیں اور تمہارا کوئی نصیر مدد کرنے والا بھی نہیں. اور کالے کپڑے والی سرکار میرا پتر پیچھے کے ویکھدا میرے دل پہ نیندر تو نہیں آئی. اے رومال نیلا کالا نیندر تو نہیں ہے بچے یہ بھوک شک لگی ہے تو میرے پتر میں قرآن پہ پڑھتا میرے دل میں ویسے تو کرے سو تو یاد بھی آج کیڑا مولی اٹھ کرے آسا اس مواد نہیں پتر تقریر. میں تو انہوں صرف خوش نہیں کرنا میں تو اڈا ایمان بچاؤں. ایمان دی حفاظت انجی ہو سی کہ توجہ نال سن سوچے گل ہے کہ نہیں تے محسوس بھی میرے جتنے نوجوان بچے بیٹھے محسوس بھی نہیں کرتا. دیکھو میری 50 سال عمر ہے میرا اتنا حق بندا کہ میں تو بچے نوں کم از کم اتنی گل کر سکاں. جی میں کلاس لگی ہوندی نا تے کوئی اسٹوڈنٹ سجے کھبے ویکھے تے ٹیچر آدا بیٹا کدھر دیکھ رہے ہو میں ان ٹیچر ہی ہیں نا بھائی میں اپنی تربیت کر رہا ہوں. آج کا نوجوان ہماری ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو یہ اگر سعادت بخشی ہے کہ آپ نیند چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد بھی تو ہو کہ آپ بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں کوئی بات پلے پڑ رہی ہے. وہ جو ہے تو میں کیا عرض کر رہا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 107 وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ خود فرماتا ہے میرے تو علاوہ نہ کوئی تہاڈا ولی ہے نہ کوئی نصیر نصرت کرنا والا مدد کرنا. ہن کون کہہ رہا ہے ہن ایک طرف یہ آیت پڑھ کے ڈنڈورا پٹا جانا میں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 وچ اللہ خود فرماندا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. میں بھی ولی میرا رسول بھی ولی تمام مومن بھی ولی. پھر اللہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 107 وچ فرماندا ولا نصیر تہاڈا کوئی مددگار نہیں ہے تہاڈا کوئی مدد کرن والا سوائے اللہ دے نہیں ہے. میں کہ ایک پاسے یہ پڑھ دیو نال ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ دیو تو میں کہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 75 بھی پڑھو وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. سب تو زیادہ یا اللہ مدد دا عقیدت صحابہ رکھ دیا ہے. جلے ہجرت کرن لگے تے عرض کیتی مالک اپنی جناب چو ولی بھی عطا فرما تے نصیر مدد کرن والا بھی عطا فرما. ہن صحابہ اتق اللہ کو مدد نہیں مانگ رہے مددگار مانگ رہے ہیں. چلو میں نوجوانوں واسطے اور آسانی کر دینا سورہ آل عمران آیت نمبر 124 پڑھو سورہ آل عمران آیت نمبر 125 پڑھو سورۃ الانفال آیت نمبر 9 پڑھو. ان ترے آیتاں دے وچ میں دسو بدر دے وچ فرشتے مدد واسطے آئے یا نہیں آئے. میرا سوال ہے بھئی اللہ چاہیا تے جھٹکے نال پورے کفر نوں اڑا دیویا یہ فرشتے نوں کیوں بھیجیا بولو بھئی. سورہ آل عمران آیت نمبر 124 ہے 3000 فرشتے آئے آیت نمبر 125 ہے 5000 فرشتے آئے. سورہ الفال آیت نمبر 9 انی امدکم بالف من الملائکۃ مردفین 1000 فرشتے آیا کس واسطے مدد واسطے. کیوں کی ضرورت ہے اللہ نے کو محتاجی ہے ہرگز نہیں. اللہ تے ہر شے تے قادر ہے. اللہ ہن جھٹکے نال اڑا دے گا پورے کفر نوں. یہ فرشتے نے کیوں بھیجیا اے دا مطلب ہے حقیقی مدد اللہ دی ہوندی ہے پر اللہ تعالی چاہندا تے اپنے نبیاں دے ذریعے کر دیندا ولیاں دے ذریعے کر دیندا فرشتیاں دے ذریعے کر دیندا رجال الغیب دے ذریعے کر دیندا جنات دے ذریعے کر دیندا. ہن کو گل سمجھ آئی اذا استعنت فاستعن باللہ. جامع ترمذی میں حدیث ہے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ جب بھی مدد مانگی جائے گی اللہ سے. میں آخر سے انکار کون کرتا لیکن اس حدیث کا راوی کون ہے حضرت ابن عباس. میں کہ یہی ابن عباس مصنف ابن ابی شیبہ اس حدیث دے بھی راوی جس سے نبی پاک فرمایا جے جنگل کوئی چیز گم ہو ونجے تے آپ کو یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ دے بندیوں میری مدد کرو. دو حدیث دے راوی ابن عباس ہیں. تے فرق کرو یہ فرق نوجوانوں سمجھو تاکہ تہاڈا عقیدہ محفوظ رہے. اللہ کو مدد منگنا واجب ہے اللہ دے محبوبوں کو مدد منگنا جائز ہے. یہ جھگڑا اس گل تے ہوندا جڑا جائز نوں لوگ ناجائز آکھدے ہیں. سکدے جائز نہ منگو تو کون آ جا نہیں منگنا چاہندے نہ منگو لیکن جائز نوں ناجائز نہ آکھو. بات پلے پڑ گئی مگر یہ ساری آیتیں کدھر جائیں گی. اچھا آپ کی حفاظت کرنے والا کون ہے
تو سورہ طارق کی آیت نمبر 4 میں کیوں فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ؟ بارش کون برساندا؟ روزی کون دیندا؟ موت کون دیندا؟ وَفَالْ مُدَبِّرَاتِ امرا دا مطلب کیا بھائی جان اللہ قبض کردا تے ملک الموت دا کیڑا مسئلہ؟ وہ گل پلے پئی ہے کوئی اے میں تانوں سمجھانا سادی گل کر اللہ دے محبوباں دی جڑیاں شاناں او ذاتی نہیں ہیں اللہ دی عطا گل سمجھ آئی یہ فرق کرو یہ فرق نہ کر سو کدی عقیدہ سمجھ چلو اور اگے چلو جی سورہ بقرہ آیت نمبر 285 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ہر نماز بعد دعا کر دیو اے اللہ تو ساڈا مولا میں اس وقت تیرے کول دعا کر دیاں اے اللہ تو ساڈی مدد کر سب تو زیادہ توجہ نال جڑا بندہ تقریر سن رہا ہے وہ اے بندہ بیٹھا آپ دا نام کی ہے امتیاز زندہ باد پورے فوکس اس بندے دا ان اکھ چک پا کے تقریر سن رہا ان واجن تقریر سن گل سمجھ یہ تقریر یہ فائدہ بھی تا دیکھو میں کیا عرض کر رہا سا تہاڈی خدمت وچ ذرا توجہ کرو انت مولانا کس واسطے آکھدے کہ اللہ تو ہمارا مولا فانصرنا علی القوم الکافرین کافراں دے مقابلے چ ساڈی نصرت فرما تے نصرت تو فرما کیونکہ تو مولا تو مولا نصرت کردا ٹھیک ہو گیا ہن اللہ تو علاوہ کسی اور نو مولا منو پھر انہاں دے عقیدے مطابق شرک ہو گیا لیکن آؤ سورہ تحریم آیت نمبر 4 اللہ فرماندا ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین اللہ فرماندا میں بھی مولا جبریل بھی مولا تمام مومن مولا ہن ایک پاسے اللہ دا میں مولا دوسرے پاسے سورہ تحریم آیت نمبر 4 چاہدا میں بھی مولا جبریل بھی مولا تمام مومن بھی مولا فرق کرو تو میرے محبوب نبی اگلی گل کر چھوڑی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو پھر اسا سنی ہاں رافضی نہیں ہاں اسا صرف علی نو مولا نہیں مننے اسا صدیق اکبر نو بھی مولا مننے ہاں عمر عثمان نو بھی مولا مننے ہاں حضور دے ہر صحابی نو مولا مننے ہاں کیوں وصالح المؤمنین اللہ فرماندا تمام صالح مومن بھی مولا نے تے جے تمام صالح مومن مولا نے تے صدیق تو ود کیڑا صالح ہے عمر پاک تو ود کے کیڑا سالے وے عثمان پاک تو ود کے کیڑا سالے وے حضور دے صحابہ تو ود کے کیڑا سالے وے سمجھ کوئی نہیں ہے اللہ بھی مولا جبرائیل بھی مولا علی بھی مولا ولی بھی مولا نبی بھی مولا تے انہاں دے بھی اشتہار تساں دوجی کمپنی دے ویکھیو سن اے بھی لکھ حضرت علامہ مولانا ادھر انت مولانا ادھر آدھن حضرت مولانا میں کہ کوئی مشرک ہوئے نہ ہوئے تو اڑے ہونی شکی کوئی نہیں رہا گل سمجھیں کوئی گل پلے پئی ہے کوئی نہیں سمجھو الحمدللہ اور اگے چلو الحمدللہ رب العالمین تساں گئے ہو تھک تو میں تقریر اجے تک ادھے چ بھی کوئی نہیں پہنچی میں ذرا جلدی جلدی سمیٹا الحمدللہ رب العالمین اے چک چک بنا کے 300 383 آیت تو میں پڑھنی آنی نا ہاں توجہ کرو بھائی میں کیا الحمدللہ رب العالمین آپ نماز میں کہتے ہو تمام جہانوں کا رب اللہ ہے اللہ نے اپنے لیے کیا صفت بولی لفظ رب اب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ فرماندا میں بھی رب ہوں تے والدین بھی رب ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 41-42 ملا کے پڑھو یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے ساتھیوں نے جا کے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تو آپ نے ایک کی تعبیر یہ بتائی فیسقی ربہ حمرا تو اپنے رب کو شراب پلائے گا اذکرنی عند ربک اپنے رب کے پاس میرا جا کے ذکر کرنا فانساہ الشیطان ذکر ربہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو شیطان نے اپنے رب کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بلا دیا اللہ بھی رب والدین بھی رب بادشاہ بھی رب فرق کرو اور اگے چلو اللہ میراث السماوات والارض زمین کا وارث کون ہے اچھی اللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
فرمایا میرے نیک بندے بھی زمین دے وارث اے تہاڈی وراثت نہیں ہے جڑی تساں جناب والا اے انتقال تے فرض بنائی ودے ہوندے ہو اے ہور وراثت ہے اے اللہ دے محبوباں دی ہور وراثت ہے نظم و نقش سنبھالنے کے لیے ایریا وائز ڈیوٹیاں جو لگائی جاتی ہیں اس کا ذکر ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 میں اچھا جنت کا وارث کون ہے اونچی بھائی سورہ مریم آیت نمبر 63 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا سورۃ الزخرف آیت نمبر 72 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 11 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ اے ترے آیتاں میں پڑھ چھوڑیاں اللہ فرماندا میرے ولی بھی جنت دے وارث اتھوں سٹکر چھاپو نا اللہ نبی وارث تے کئیاں دے ہاتھ میں خراب ہو گئے او جی نبی وارث کیویں میں کہ کملیا تو نبی وارث تے انکار کردا ایتھے تے ولی بھی وارث میں ترے آیتاں پڑھ چھوڑیاں تے کئی او بھی ہیں جڑے اندروں بھی کالے باہروں بھی کالے کپڑے بھی کالے جھنڈے بھی کالے عقیدے بھی کالے کالا شاہ کالا سمجھ یہ کوئی نہیں آئی وہ بھی مخلوق وسطی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگائے نا ان کو مروڑ پڑنے شروع ہو جائے میں کوئی بے ایمانا او خبیثہ تو صحابی نو جنتی نے منڈا میں اے سورہ مریم آیت نمبر 63 پڑھیے سورۃ زخرف آیت نمبر 72 پڑھیے سورہ مومنون آیت نمبر 11 پڑھیے ایتھے تے ولی جنت دے وارث ہیں صحابی دے تو سٹیٹس ہوتے ہے سمجھ یہ کوئی نہیں ہے گل پلے پئی ہے کوئی نہیں اچھا سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 پڑھو جی اللہ فرماندا ایبتغون عندهم العزت فان العزت للہ جميعا فان العزت للہ جميعا اللہ فرماندا ساری عزتاں اللہ واسطے یہ مطلب کوئی اور عزت والا ہو ہی نہیں سکتا شرک ہو ویسے اس واسطے اس طرح دی جڑی کمپنی ہوندی ہے نا او پرو آندن تو آکھو مورخ ادھر آ او بے ایمان ادھر آ او بیستا ادھر آ واقعی تو من بیستا انہوں آکھو ہاں میں توحید بیان کر رہا سمجھ کوئی نہیں اے ان سمجھ کوئی نہیں آنی انج لتر مارسو تو مسئلہ سمجھ آ سکتا انہوں آکھو اچھا اللہ فرماندہ ان العزت للہ جميعا ساری عزت اللہ واسطے میں ان تین بھی عزت اللہ مننا میں تو مشرک ہو ویسا گل سمجھ آئیے کوئی نہیں اچھا ہن سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 پڑھو اللہ فرماتا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اللہ فرماتا میں بھی عزت والا مومن بھی عزت والے میرا نبی بھی عزت والا ہن فرق کرو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھو اللہ فرماتا ہے ان القوۃ للہ جميعا ساریاں قوتاں اللہ واسطے تو ہن سورۃ التکویر آیت نمبر 20 پڑھو ذی قوت عند ذی العرش مکین جبرائیل بھی قوت والا فرق کرو گل سمجھ کوئی نہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پڑھو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ رؤوف بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے سورہ توبہ دی آیت نمبر 128 پڑھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا میرا مصطفیٰ بھی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے ہن اج جڑا میں اتنا قرآن پڑھیا تہاڈی کوئی سمجھ شریف وچ گل پئی ہے کوئی نہیں بیٹھی ایک بات پلے باندھ لے مشرک صرف وہ ہوتا ہے دو چیزیں صرف دو چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانے اور اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانے بس باقی سارے ان میں ڈھکوس لینے نان سٹاپ یہ موٹیویشنل سپیکر اللہ کو واجب الوجود مانے اس کے علاوہ کوئی واجب الوجود کا مطلب کیا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا گل سمجھ آئیے کوئی نہیں ہمیشہ سے ہے اور واجب الوجود اور دوسرا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں مستحق عبادت ذات صرف میرے رب کی ہے ہن کوئی جاہل قبراں تے سجدہ کرے نا وہ دی اپنی جہالت ہے کسی عالم دین نے اس کو اجازت نہیں دی
میری گل پلے پی رہی ہے؟ اس واسطے یہ بےمانیاں کر دینے لوگ، یہ جڑا تلنگا ملنگا ہوندہ ساڑے کھاتے پا دینے، جس نے دا کڑے ادھر پا لے، دا کڑے ادھر پا لے، دا منری ادھر پا لیا، دا منری ادھر دو جا سنگل ولیٹ لے، آخر جی کلندر پا گل سمجھے کوئی نہیں؟ تو بھائی میرے ایک بات پلے بات، ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا چوکیدار، کلیئر کٹ میں آپ کو ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا چوکیدار۔ اس لیے کوئی بھی تلنگا ملنگا ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا۔ یہ مرزا جیل میں یہی تو کہتا ہے، وہ آج کل 2024 میں تلنگے ملنگے انہوں ساڑھے ویجی بریلوی دے پیر، میں کیا ساڑھے بریلوی دے پیر نہیں، ساڑھے کل پوچھو ساڑھے پیر کون ہے؟ گل سمجھے؟ اس لیے ایک بات پلے باندھ لیں، کوئی اگر مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، حرام کے ارتکاب کرتا ہے، مشرک پھر بھی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ مشرک اس وقت ہوگا جب وہ قبر والے کو الہ مانے۔ میں آدھا پرلے درجے دا بھی کوئی جاہل ہوئے نا، اللہ تو علاوہ کسی نے الہ نہیں مانتا، وہ قبر والے نہیں بندہ ہی مندہ، اللہ نہیں مندہ۔ گل انجی ہے کہ حرام دے ارتکاب کر رہے اس کو توبہ کرو۔ تو یہ بات پلے بات، مشرک صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانے یا اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانے۔ تو دوستو یہ بات پلے باندھ لیں، اللہ کی جتنی شانیں ہیں وہ میرے رب کی ذاتی ہیں، اور اللہ کے محبوبوں کی جتنی شانیں ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد